کرناٹک کے وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار نے کہا کہ سابق مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے اپنی مرضی سے استعفیٰ نہیں دیا، بلکہ طلبہ اور نوجوانوں کی تحریک نے انہیں عہدہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی کے شیو کمار نے کہا کہ یہ کسی سیاسی جماعت یا حکومت کی خواہش نہیں تھی، بلکہ ملک کے طلبہ، نوجوانوں اور 130 کروڑ عوام کی آواز تھی کہ ملک کے مستقبل کا تحفظ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں اور طلباء کے جذبات کا احترام کرنا اور ان کے مفادات کا تحفظ کرنا ہر حکومت اور ملک کی ذمہ داری ہے۔ دوسری جانب مرکزی وزیر ایچ ڈی کمار سوامی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ این ڈی اے حکومت کی جواب دہی اور احتساب کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی دوران کرناٹک بی جے پی کے ریاستی صدر بی وائی وجیندرا نے پرہلاد جوشی کو نیا مرکزی وزیر تعلیم بنائے جانے کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ پرہلاد جوشی کا وسیع انتظامی تجربہ، خاص طور پر پارلیمانی امور اور دیگر اہم وزارتوں میں خدمات، ملک کے اعلیٰ تعلیمی نظام کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ بی وائی وجیندرا نے امید ظاہر کی کہ پرہلاد جوشی کی قیادت میں تعلیمی شعبے میں اصلاح کی جائے گی، جن سے پورے ملک خصوصاً کرناٹک کو فائدہ ہوگا۔ لیکن ناقدین کے مطابق پرہلاد جوشی سخت ہندوتوا سیاست کی عکاسی کرتے ہیں۔ بلقیس بانو کیس کے 11 مجرموں کی قبل از وقت رہائی کی حمایت کرتے ہوئے کہا تھا کہ قانون کے مطابق رہائی میں کچھ غلط نہیں ہے۔ بعد میں سپریم کورٹ نے ان کی رہائی منسوخ کر دی۔ ہبلی کے عیدگاہ میدان پر قومی پرچم لہرانے کی تحریک کی قیادت کی، جس سے فرقہ وارانہ کشیدگی بڑھ گئی تھی۔ ہبلی میں مسلم اکثریتی صدر صوفہ علاقے کو مبینہ طور پر پاکستان جیسا علاقہ قرار دیا اور الزام لگایا کہ مساجد میں غیر قانونی ہتھیار رکھے جاتے ہیں، جس پر ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی۔ پرہلاد جوشی نے کئی بار دعویٰ کیا ہے کہ لو جہاد منظم نیٹ ورکس کے ذریعے چلایا جا رہا ہے۔ کانگریس کو مسلم لیگ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ پارٹی مسلم ووٹ بینک کی سیاست کر رہی ہے۔ پرہلاد جوشی نے کرناٹک میں 4% مسلم ریزرویشن کی مخالفت بھی کی تھی اور وقف املاک کے معاملات کو خوش آمدید سیاست قرار دیا تھا۔